اللہ و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ صلوات پڑھیے محمد و محمد پر صلی اللہ علیہ عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا اور حسین پر رونے والی آنکھوں کو میرا سلام۔ عزیزان گرامی قدر، محرم کی ابتدا ہے، آپ نے اپنے جسم پر احرام عزا زیبتن کر لیا ہے اور آپ نکل رہے ہیں حج حسینی کو انجام دینے۔ ایک بہت بڑے مجتہد یہ نقل کرتے ہیں کہ میں رمضان کے چاند سے زیادہ فکر مند محرم کے چاند کے لیے ہوتا ہوں۔ پوچھا گیا ایسا کیوں ہے؟ آپ رمضان کے روزوں کے چاند، کیونکہ آپ یقیناً جانتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند آپ دیکھتے ہیں تو اگلے دن سے روزہ رکھنا ہوتا ہے، خدا کی واجب عبادت ہے کہ جس کو انجام دینا ہوتا ہے۔ کہا کہ بالکل خدا کی واجب عبادت ہے، انجام دینے کے لیے چاند دیکھنا میرے لیے اہم ہے، لیکن محرم کا چاند دیکھ کر میری روح میں جو طراوت اور پاکیزگی اور طاقت آتی ہے وہ کسی اور چاند دیکھنے سے نہیں آتی۔ یعنی آپ احرام عزائے حسینی زیبتن کر کے حج حسینی انجام دینے جا رہے ہیں۔ یہ محرم کا چاند، یہ پہلی محرم، خداوند عالم کا لاکھ شکر ادا کیجئے کہ خدا نے آپ کو ایک اور محرم دیکھنا اس عمر میں نصیب کیا۔ یہ خدا کی نعمت ہے، اس نعمت کو سمجھیے، جانیے، اور ان 10 دنوں سے، ان 2 مہینہ 8 دنوں سے وہ تمام تر معرفت الہی اور معرفت اہل بیت حاصل کرنے کی توفیق کے لیے امام حسین کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہم داخل ہو رہے ہیں حج حسینی میں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا، حج حسینی کے لیے۔ اور آپ اگر مقایسہ بھی کریں نا، جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ کہتے ہیں نا۔ صرف رکلکہ زبانی تھوڑی نا ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کہہ دیا السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ تو بات تمام ہو گئی، نہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر چھٹے مولا یہ دعا تعلیم کر رہے ہیں، یہ زیارت تعلیم کر رہے ہیں، تو یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ہر جملے کے، ہر لفظ کے معنی ہیں۔ یقیناً وارث آدم ہے، یقیناً وارث ابراہیم ہے، یقیناً وارث عیسیٰ روح اللہ ہے امام حسین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے آپ کو۔ تو عزیزان گرامی قدر، بات وارث کی ہو رہی ہے، حج کے وارث کی بات ہو رہی ہے، روح کعبہ کی بات ہو رہی ہے، روح حج کی بات ہو رہی ہے۔ اور آپ اگر، میں ابھی کیونکہ موقع نہیں ہے، بات اس طرف نکل گئی ہے، انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو میں آپ کو مقایستاً سناؤں گا کہ حسین کیسے وارث ہیں انبیاء کے، کہ آپ اگر وہاں پہ قربانی دیکھتے ہیں ابراہیم کی تو حسین نے علی اکبر جیسی قربانی دی ہے، آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، حسین سینہ پھلا کے خدا کی راہ میں قربانی دے رہے ہیں۔ وارث آدم ہے، وارث عیسیٰ ہے، وارث ابراہیم ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ یہ احرام، یہ جو کالا لباس ہے، اس کو کم نہ جانیے عزادار۔ اور میں اگر 2 زینے اوپر بیٹھ گیا ہوں تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، امام حسین حیثیت دے رہے ہیں۔ آپ مجھ سے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ اس فرش عزا پہ بیٹھے، میں تو 2 زینے اوپر آ گیا نا، آپ اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں کہ جہاں انبیاء، صلحاء، شہداء بیٹھ کے اس ذکر کو سن رہے ہیں۔ توجہ ہے، اپنی اہمیت کو جانیے۔ آج کیونکہ پہلی محرم ہے تو میں موضوع کی طرف کم جاؤں گا، تمہیداً چند نقطوں کی گفتگو کروں گا، اور انشاءاللہ باقی مجالس میں میں چاہتا ہوں کہ ہم آداب محرم سیکھ کر اس مہینے میں داخل ہوں۔ اور جب دخول کی بات آئی اور داخل ہونے کی بات آئی تو آپ سب ماشاءاللہ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، 40 حسینی پہ جاتے ہوں گے،
مشہد مقدس جاتے ہوں گے، بی بی معصومہ قم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوں گے، تو جب بھی حاضری دینے کے لیے بی بی معصومہ قم سے، کیونکہ ہمارا زیادہ تعلق رہتا ہے وہیں پر، انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں، تو جب بھی آپ حرم میں داخل ہونے لگتے ہیں تو ایک اذن دخول لکھا ہوتا ہے. توجہ ہے، ساتھ رہیے، جو زیارت پہ گئے وہ تو ساتھ دینا. اذن دخول لکھا ہوتا ہے. آپ مشہد مقدس جائیے، جب ہی حرم میں داخل ہونے لگیں گے اذن دخول لکھا ہوگا. آپ کربلا جائیے، اذن دخول لکھا ہوگا. آپ کاظمین جائیے، اذن دخول لکھا ہوگا. وہ اذن دخول کیا ہے؟ اذن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اجازت. اور دخول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ داخل ہونا. یعنی حرم میں داخل ہونے کی اجازت. آپ اجازت طلب کرتے ہیں پہلے، کیونکہ جب بھی کسی بڑے کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آپ مثلاً اگر آپ کو بلایا جائے، کوئی بہت بڑا حکومتی عہدیدار ہو، تو آپ ایک دم سے اس کے آفس میں یا اس کے دفتر میں نہیں گھسیں گے، بلکہ آپ اس کی حیثیت کی وجہ سے جو دنیاوی طور پہ ہے، آپ اس سے پہلے پوچھیں گے اس کے سیکرٹری سے کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں. تو عزیزان گرامی قدر، یہ جو آپ جس طریقے سے اذن دخول حاصل کر کے حرم مطہرے ائمہ میں داخل ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آج، کیونکہ آج ایک محرم ہے، اذن دخول طلب کیجئے امام حسین سے. کہتے ہیں نا ادخلو، تو کہیے امام حسین کو ادخلو یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، کیا آپ مجھے اس محرم میں، اس ایام اذا میں آپ کے لیے آنسو بہانے کی اجازت دے رہے ہیں؟ اور مولا میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے چکے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے اجازت نہ دی ہوتی تو آج میں فرش عزا پہ نہ بیٹھا ہوتا. کیونکہ آپ کے در سے تو وہی نجات پاتے ہیں کہ جو گنہگار ہوتے ہیں. اگر میں پاک صاف ہوتا تو تب بھی آپ کی بارگاہ میں ہوتا، لیکن مولا اس بارگاہ میں تو آپ ان کو شفاعت دے دیتے ہیں، ان کو بخش دیتے ہیں جو گنہگار ہوتے ہیں. ہماری توبہ کا سامنا کیا ہے کہ آج اگر آپ یہاں پہ بیٹھیں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے. امام رضا کے حرم میں ایک شخص نے، بلکہ ایک شخص کیا، بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم دین گزرے ہیں، ان کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ امام رضا کا آپ نے حرم بنانا ہے. میں بس درمیان میں یہ چھوٹا سا واقعہ کہہ کے آگے چلوں گا، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا کیونکہ آ گیا ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دروازہ کون سا دروازہ ہے. تو انہوں نے جب حرم کی تعمیر کروائی تو اس کے بعد ان کو ایک سفر درپیش آیا. ابھی حرم مشہد امام رضا کا آپ سب جانتے ہیں، مرکزی دروازہ بننا رہتا تھا. توجہ میری جانب رکھیے گا. تو انہوں نے جو ان کے شاگرد تھے ان سے کہا کہ جب میں چلا جاؤں تو اس دروازے پر جلی حروف سے یہ کندہ کروا دینا کہ اس دروازے سے کوئی گنہگار داخل نہیں ہو سکتا. اور یہ کہہ کر وہ سفر پہ چلے گئے. یقیناً بہت بڑے عالم دین تھے اپنے زمانے کے، جانتے تھے کہ اس بارگاہ کے اندر جو ہے میں چونکہ اس کو بنا رہا ہوں تو اختیار رکھتا ہوں. تو انہوں نے یہ مرکزی دروازے پہ کہہ کے وہ چلے گئے. شاگرد جب بنوانے کے لیے، جس دن صبح اس نے بنوانا تھا، جب رات میں خواب میں سویا تو غیظ کے عالم میں چھٹے امام کو دیکھا. امام رضا کو غیظ کے عالم میں دیکھا، پریشان ہوا، اٹھا، سوچا، دوبارہ سو گیا. دوبارہ غیظ کے عالم میں مولا کو دیکھا، پریشان ہوا، کہا کہ مولا، بیدار ہوا، کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی ہے غلام سے. مولا کیا غلطی ہوئی؟ تو ایک مرتبہ مولا نے اس کو پلٹ کر کہا کہ یہ تعمیر جو تم کروا رہے ہو، یہ تعمیر نہ کروانا. اب جب ان کو استاد لوٹ کر آئے، کیونکہ چند دنوں کا وقت تھا، انہوں نے تعمیر نہیں کروائی امام کے حکم پر، تو جب ان کو استاد لوٹ کر آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تعمیر کیوں نہیں کروائی؟ کہا مجھے غیظ کے عالم میں مولا خواب میں آئے تھے. ایک مرتبہ استاد تھے، مجتہد تھے، سمجھ گئے. ایک مرتبہ آنکھوں سے گریہ و زاری شروع کر دی. کہا مجھے معاف کر دینا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے جو تمہیں کہا تھا نا کہ اس دروازے پہ لکھوا دینا کہ یہاں سے کوئی گنہگار داخل نہیں ہو سکتا. امام کو یہ بات اچھی نہیں لگی. امام نے تو دروازہ ہی ان کے لیے کھولا ہے کہ جو گنہگار ہیں، وہ چاہتے ہیں اس دروازے سے گنہگار داخل ہوں، توبہ کریں اور یہاں سے اٹھ کے اپنی تمام تر برائیاں چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں. تو عزیزان گرامی قدر، آئیے آج پہلی محرم
اذن دخول طلب کریں. کس سے؟ ابا عبداللہ سے. ادخلوا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، اے حسین، کیا آپ ہمیں محرم میں داخل ہونے کی اجازت دے رہے ہیں؟ ہم آپ کے لیے آنسو بہانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے گریہ و زاری کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے عزاداری کرنا چاہتے ہیں. مولا سے اجازت طلب کیجیے آج، اور گھر بھی جائیے تو آج رات بیٹھ کر ایک مرتبہ گریہ کیجیے تنہائی میں، اور مولا سے کہیے مولا میں آپ کا عزادار ہوں، میرے بچے، میرا اہل و عیال، میرا گھر بار، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. میں گنہگار ضرور ہوں، گناہ ہوتے ہیں، ہم گنہگار لوگ ہیں، لیکن مولا آپ کے لیے میرا دل صاف ہے. میں یہاں 100%، یعنی آپ یوں سمجھیے خدا بند عالم نے، خدا بند عالم کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مکتب اہل بیت سے متمسک کیا ہے، مکتب کربلا سے متمسک کیا ہے، کیونکہ کربلا آئین زندگی ہے. کربلا آپ کو رشتوں کی قدر سکھاتی ہے. اگر آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہے تو آپ نے کربلا کو نہیں سمجھا. کیوں نہیں سمجھا؟ کیونکہ آپ نے تو اپنے بھائی سے عباس جیسی محبت ہی نہیں کی. توجہ ہے میرے محترم حضرات، کربلا آئین زندگی ہے. اگر آپ کی بہن آپ سے ناراض ہے تو کیا آپ محبت زینب و حسین کو سمجھ سکتے ہیں؟ توجہ ہے میرے محترم حضرات، کربلا رشتوں کی پاکیزگی کی معراج ہے کہ بھائی کو بھائی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، پھوپھی کو بھتیجے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بہن کو بھائی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، سکینہ کو علی اصغر کے ساتھ. آپ دیکھیے، یعنی کربلا آپ کو آئین زندگی دے رہی ہے، آپ کو رشتوں کی قدر سکھا رہی ہے. یہ تو میں بہت چھوٹی بات کر رہا ہوں. پھر کربلا مکتب ہے، یعنی جہاں میں نے آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق ایک بات کربلا کے حوالے سے بیان کر دی، وہیں آئیے میں آپ کو ایک عالمی اور اجتماعی بات بتاتا ہوں. کربلا مکتب ہے. ایسا نہیں ہے کہ کربلا ایک حادثہ ہو. حادثے اور مکتب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے، حادثہ ایک دفعہ رونما ہوتا ہے، چند بار اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا، مجمع میرے ساتھ رہے. حادثہ مثلا یہاں پر اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو چند دنوں تک لوگوں کی زبان پہ رہے گا. ہو سکتا ہے 1 سال بعد تک بات رہے، اور اس کے بعد ایک اور حادثہ ہو جائے گا، اور جب دوسرا حادثہ ہوگا تو پچھلے حادثے کو بھلا دیا جائے گا. عزیزان کرام، یہ قدر کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا مکتب کا نام ہے. کیونکہ حادثہ بھلا دیا جاتا ہے، کربلا مکتب ہے. تم جتنا بھلوانا چاہو گے، دشمن جتنی طاقت کے ساتھ اس کو بھلوانا چاہے گا، کیونکہ یہ مکتب ہے، کیونکہ اس میں جان ہے، یہ مزید طراوت کے ساتھ، مزید طاقت کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. توجہ ہے میرے محترم حضرات. آپ دیکھیے، کربلا گزر زمان کے ساتھ گھٹی ہے یا بڑی ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ شہزادوں کی جنگ تھی، کوئی کہتا ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، خدا لعنت کرے اس پر جو یہ کہتا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی کربلا جو ہے وہ خود ہی پیش آ گئی، امام حسین کے قصد میں یہ نہیں تھا کہ قیام کروں، یہ جتنے لوگ الٹی سیدھی باتیں کہتے رہتے ہیں ان کو کہنے دیجئے، لیکن ان کو جواب ایک دیجئے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ حادثہ ہوتا، اور حادثے کی عمر 1 2 3 سال ہوتی ہے. مجھے بتاؤ، ابھی دنیا حسین حسین کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ اور دنیا صرف حسین حسین نہیں کر رہی، حسین حسین کے ساتھ یزیدیت پہ لعنت بھی بھیج رہی ہے. گویا بتا رہی ہے کہ تولا حسین کے ساتھ ہے، تبرہ یزید کے ساتھ ہے. یا علی یا علی یا علی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دونوں طرف کا پتہ ہے. حادثے میں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہوا، کس کا قصور تھا، گاڑی والے کا قصور تھا یا بس والے کا قصور تھا. توجہ ہے میرے محترم حضرات. یہ مکتب ہے، یہ جنگ ہے ظالم اور مظلوم کی، یہ جنگ ہے ایک عالمی جنگ کہ جس میں دشمن یزید بھی واضح ہے، آج تک لعنتوں کا مستحق بنا ہوا ہے، اور اس طرف سے
وہ آفتاب ولایت، وہ ماہتاب ولایت، وہ سلسبیل، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، حسین بھی واضح ہے، آج تک واضح ہے۔ اور مسلسل آپ دیکھیے دنیا میں، دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں مسلسل بڑھ رہی ہے عزاداری۔ یہ عزاداری کی طاقت ہے نا کہ آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے اندر بھی لوگ مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ ببانگ دہل یہاں پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو یورپ میں بھی بیداری آئی ہے نا، اس کی بھی اساس کربلا ہے، کربلا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا نے سب سے پہلے صفحہ تاریخ پہ یہ لکھا کہ ظالم کے خلاف قیام کرنا ہے۔ آپ دیکھیے، مکتب ہے کربلا، حادثہ نہیں ہے، مکتب ہے، اور کہانی بھی نہیں ہے۔ جملہ دیتا جاؤں، اگر مجمع میرے ساتھ ہے، جملہ دیتا جاؤں، کربلا کہانی بھی نہیں ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو سناتی ہیں اور سناتی رہتی ہیں۔ اچھا آپ ذرا مجھے ایک بات بتائیے، بچے سن رہے ہیں، یہ جو بچے جن کی عمریں چھوٹی ہیں، یہ تو انہوں نے ابھی کہانیاں سننا چھوڑا ہوگا۔ کہانی سن کے انسان کیا کرتا ہے؟ جب بچے کو کہانی سنائی جاتی ہے، لوری سنائی جاتی ہے، تو بچے کو نیند آ جاتی ہے۔ توجہ ہے؟ نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ ماں کہانی سناتی ہے، بچہ سو جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو بچے سن رہے ہیں، نیند آتی ہے نا؟ دیکھیے، تو کہانی سے تو نیند آتی ہے۔ کربلا کہانی بھی نہیں ہے، کربلا حادثہ نہیں ہے، مکتب ہے۔ کربلا کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، کیونکہ اگر کربلا کہانی ہوتی تو اس سے لوگ اس کو سن کے سو جاتے۔ کربلا کا ذکر سن کے لوگ بیدار ہوتے ہیں۔ جو کربلا کا ذکر سن لے پھر وہ کبھی نہیں سوتا، پھر وہ ظالم کی حمایت نہیں کرتا، مظلوم کا ساتھ دیتا ہے اور ظالم کو چرے چبا دیتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ کہانی ہوتی تو اس کو سن کے نیند آتی نہیں۔ کربلا بیداری ہے، کربلا مکتب ہے، کربلا بیداری کا مکتب ہے۔ کربلا انسان کو زندہ کر دیتی ہے، انسان زندہ ہو جاتا ہے، زندگی کی رمق انسان میں۔ یعنی میں یوں کہوں کہ حسین ابن علی نے اپنا سر کٹوا کے، اپنی زندگی دے کے اسلام کے جسم میں روح پھونک دی کہ آج بھی اس روح سے آپ اور میں اس فرش اعضاء کی صورت بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ مکتب ہے، یہ حادثہ نہیں ہے۔ اس کربلا کے لیے، اس کربلا کو درک کرنے کے لیے، اس معرفت کو درک کرنے کے لیے آج امام سے اذن دخول طلب کیجیے۔ آج ایک محرم ہے نا، امام سے کہیے ادخلوا یا ابا عبداللہ، مولا کیا آپ، میں یہ جملہ بار بار دہرا رہا ہوں، عزادار، میں جانتا ہوں عزاداروں کے دل امام حسین کے لیے جتنے نرم ہیں دنیا میں کسی اور چیز کے لیے نہیں ہو سکتے۔ امام سے آپ اجازت چاہیں کہ مولا آج پہلی محرم ہے، میں یہ احرام حج حسینی زیب تن کر کے، یہ کالا لباس پہن کر آپ کے محضر میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، آپ سے اجازت طلب کر رہا ہوں، ادخل یا ابا عبداللہ۔ تو جانی گرامی قدر، اپنی روحوں کو اس ذکر سے پاک کرنا ہے ہمیں اس محرم میں، اپنی روحوں کو، اپنے جسموں کو خدا کے رنگ میں ڈھلنا ہے۔ اب میں آیت کی جانب جا رہا ہوں، موضوع کی جانب جا رہا ہوں۔ خداوند عالم سورہ بقرہ کی 100 کچھ آیت میں فرماتا ہے، 38ویں اگر میں غلط نہ کہوں، کہ صبغۃ اللہ، خدا کا رنگ، خدائی رنگ۔ صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، اور خدا کے لیے واضح ہے۔ خدا سورہ بقرہ کی اس آیت میں کہہ رہا ہے صبغۃ اللہ، خدائی رنگ، اور خدائی رنگ سے بہتر اور کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ خدا کہہ رہے اپنے آپ کو ڈھال تو خدائی رنگ میں، اور کن میں سے ہو جاؤ؟ نحن لہو عابدون، یعنی ہم عابدین میں سے ہو جائیں۔ عابدین وہ جو عبادت کرتے ہیں، یعنی خود صبغۃ اللہ، خدائی رنگ کیا رنگ ہے؟ اور اس کا اگر ہم آیت کا شان نزول دیکھیں تو شان نزول میں عیسائی جو تھے وہ اپنے بچوں کو، یا جو ان کے ہاں مر جاتا تھا، اس کو ایک غسل کروایا کرتے تھے، اور اس غسل میں ایک رنگ بھر دیا، یعنی اس پانی میں ایک رنگ بھر دیا کرتے تھے کہ جس کے ذریعے سے
اس میت کا رنگ جو ہے تبدیل ہو جاتا تھا۔ تو خداوند عالم کہہ رہے کہ یہ ظاہری رنگ ہے، تم اپنے آپ کو ڈھال دو خدائی رنگ میں۔ دیکھیے نا، ابھی آپ کے ہاں بہت سارے رنگ ہیں، قبیلے کا رنگ ہے، قبائل کا رنگ، کتنی عمر ہوتی ہے قبیلے کے رنگ کی۔ اسی طریقے سے آپ ایک اور رنگ لائیے، زبان کا رنگ۔ کراچی میں تو آپ سب جانتے ہیں مختلف زبانیں ہیں، مثلا کسی کی زبان اردو ہے، کسی کی زبان پنجابی ہے، کسی کی زبان سندھی ہے، تو یہ مختلف رنگ ہیں نا انسانوں کے، تو یہ بھی رنگ ہیں، قبیلوں کے بھی رنگ ہیں، بہت سارے رنگ ہیں۔ لیکن یہ سارے رنگ کون سے رنگ ہیں کہ جو زائل ہو جانے والے ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میرے ساتھ رہیے۔ یعنی یہ رنگ ختم ہو جانے والے رنگ ہیں، آج ہے کل نہیں ہوگا۔ ایک قبیلہ کل تک تھا، ہو سکتا ہے بعد میں نہ ہو، ایک زبان کل تک تھی، ہو سکتا ہے بعد میں ختم ہو جائے۔ یعنی یہ تمام تر رنگ زائل ہو جانے والے ہیں، لیکن ایک رنگ ایسا رنگ ہے کہ جو کبھی زائل نہیں ہو سکتا۔ وہ رنگ کون سا رنگ ہے؟ وہ رنگ ہے خدا کا رنگ، اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے صفت اللہ، یعنی خدائی رنگ۔ یہ خدائی رنگ کیسے چڑھ سکتا ہے آپ پہ اور مجھ پہ؟ یہ خدائی رنگ کیسے چڑھ سکتا ہے؟ ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر خدائی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں؟ اور خدائی رنگ میں خود کو رنگنا یقیناً اس کا دروازہ اہل بیت کی ذوات مقدسہ ہے، یقین جانیے۔ لیکن جب آپ نے خود کو خدائی رنگ میں ڈھلنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ تو عزیزان گرامی قدر، جتنے فانی رنگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ کسی بھی رنگ پر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ رنگ میرے لیے بہت اچھا رنگ ہے، اگر میں اس قبیلے سے ہوں تو یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ نہیں، خدا کہتے ہیں کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کس کو فوقیت حاصل ہے؟ جو تقوی الہی اختیار کرے۔ تقوی الہی کون اختیار کرتا ہے؟ کہ جس کے اوپر کس کا رنگ چڑھا ہو؟ خدا کا۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ مایہ عزت اور مایہ رحمت اگر کچھ ہے تو وہ رنگ ہے کہ جو میرا رنگ ہے۔ اور یہاں پر میں جو ہے وہ ایک بات بھی کہتا چلوں کہ اس آیت کے ذیل میں ایک حدیث وارد ہوئی اور وہ بڑی عجیب حدیث ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ خدا کا وہ رنگ کہ جو خدا کہہ رہا ہے اپنا لو، میرے رنگ کو اپنا لو، وہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بس چند منٹوں کی زحمت ہے، میرے ساتھ رہیں گے۔ ایک اور ولا کا جام آپ کو پلاتا ہوں، کیونکہ اب یہاں تک بات آ گئی تو ایک اور بات بھی، ایک اور نقطہ بھی آپ کی ولایت شناس سماعتوں کی نظر کرتا جاؤں۔ تو خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ میرے رنگ میں ڈھل جاؤ۔ خدا کا رنگ کون سا رنگ ہے؟ اسلام کا رنگ۔ اسلام کے رنگ میں ڈھل جاؤ۔ تمہارے لیے مایہ عزت اسلام ہونا چاہیے، اور اسلام تو مکمل ہی نہیں ہوتا علی کے نام کے بغیر۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات، کیونکہ جو چیز مکمل نہ ہو، جب تک مکمل نہ ہو تب تک اس کو کامل نہیں کہا جا سکتا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مثلا چلیے آپ کو مثال دیتا ہوں، زبیر کو تو آپ سب جانتے ہیں، جانتے ہیں نہیں جانتے؟ ایسا باوفا صحابی، توجہ میری جانب رکھیے گا، ایسا باوفا صحابی مولا امیر کائنات کا، کہ جس نے جب در سیدہ پر حملہ ہوا تو اپنی تلوار کو نیام سے نکال لیا کہ کس کی جرت ہے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ گمراہ ہو گیا۔ ابن ملجم، جانتے ہیں نہیں جانتے؟ قاتل امیر المؤمنین، یہ وہ شخص ہے کہ جو حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کے وقت بار بار بیعت کر رہا تھا، مولا کا ہاتھ چوم رہا تھا، سب سے پہلا شخص تھا جو بیعت کر رہا تھا۔ توجہ ہے میرے محترم، جوان سنیں، آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، یہ زمانہ بہت خراب زمانہ ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ابن ملجم جو بعد میں قاتل امیر المؤمنین بنا، وہ سب سے پہلا شخص تھا جو مولا کی بیعت کر رہا تھا، مولا کا ہاتھ چوم رہا تھا، لیکن کیا ہوا؟ گمراہ ہو گیا، مال کی خاطر، عورت کی خاطر گمراہ ہو گیا۔ یعنی کیا پتا چلا کہ اگر کوئی امیر کائنات کا ہاتھ چوم بھی رہا ہو،
اگر کوئی امیر کائنات کے لیے اپنی تلوار کو میان سے نکال بھی رہا ہو تو تب بھی اگر وہ اپنے دین کو کامل نہ کر سکے اور اس دنیا سے چلا جائے تو وہ جہالت کی موت مرا۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ یعنی اتنے اچھے اشخاص، اتنے اچھے صحابی، لیکن کیونکہ اپنی زندگی کے آخر تک ہدایت پر باقی نہیں رہے، اس دین کو جو انہوں نے حاصل کیا تھا اس کو اپنے آخر تک نہیں پہنچایا، اس کا اتمام نہیں کیا، تو ان کا ٹھکانہ کیا بن گیا؟ جہنم بن گئی۔ تو ابھی بھی اگر کوئی یہ کہے آ کر، میں نے کہا صبغت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اب بتا رہا ہوں کہ علی کتنا ضروری ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگر آپ کو کوئی یہ آ کر کہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں، میں نے خدا پر اعتقاد رکھتا ہوں، میں خدا کے بعد رسول اللہ کی بعثت پر اعتقاد رکھتا ہوں، میں ختمی مرتبت ہونے پہ اعتقاد رکھتا ہوں، میں رسول اللہ کے آخری نبی ہونے پر اعتقاد رکھتا ہوں، اگر کوئی یہ تمام تر اعتقاد رکھتا بھی ہو لیکن اپنے دین کو کمال پر نہ پہنچائے، اپنے دین کو آخر تک نہ پہنچائے، اپنے دین کو آخر تک نہ پہنچائے اور امیر المومنین کی ولایت کو چھوڑ دے تو یقین جانیے وہ جہالت کی موت مرا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ کیوں عزیزان گرامی قدر؟ کیونکہ میں نے ابھی آپ کو صحابیوں کی مثال دی، اتنے اچھے صحابی، لیکن کیونکہ اپنے وقت آخری وقت تک باقی نہیں رہے، ایمان کو کامل نہیں کیا تو ٹھکانہ جہنم بن گیا۔ تو اسی طریقے سے جب تک آپ دین کے اکمال تک نہ پہنچے، دین کے تمام ہونے تک نہ پہنچے، ولایت امیر تک نہ پہنچے تو آپ کا دین مکمل نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی تک یہ خبر نہیں پہنچی تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو جان بوجھ کر نہیں مان رہا اس سے سوال ہوگا۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہمیں خود کو خدا کے رنگ میں ڈھلنا ہے۔ میں بس اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ چھٹے مولا امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا، دیکھیے یہاں پر بھی نا ایک ظاہری رنگ ہے، ایک باطنی رنگ ہے، توجہ رکھیے گا، ولایت شناس باتیں میرے ساتھ چلیں گی۔ ایک ظاہری رنگ ہے، ایک باطنی رنگ ہے۔ ظاہری رنگ جو خدا بند عالم نے آپ کو دیا ہے، جو آپ کا جسم خدا نے تخلیق کیا ہے، جو قفس عنصری خدا نے اس کائنات میں آپ کو دیا ہے، وہ آپ کا ظاہری رنگ ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے آپ کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، وہ آپ کا ظاہری رنگ ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے آپ کسی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، وہ آپ کا ظاہری رنگ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی ملک میں پیدا، وہ آپ کا ظاہری رنگ ہے۔ اور خدا بند عالم قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو قبیلوں میں بانٹا تاکہ کیا ہو سکے؟ شناخت ہو سکے۔ تو شناخت کے لیے آپ کے ظاہری رنگ ہیں، ایک باطنی رنگ ہے۔ خدا آپ کے باطنی رنگ کو چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا؟ وہ باطنی رنگ چاہ رہا ہے۔ اور وہ باطنی رنگ کون سا رنگ ہے جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ خود کو رنگ دو میرے رنگ میں؟ وہ باطنی رنگ یہ ہے کہ خدا چاہ رہا ہے کہ آپ کی عبادات ان میں روح ہو۔ یعنی اگر آپ ظاہری طور پر ایک عبادت انجام دیتے ہیں، کتنے لوگ انجام دے رہے ہیں، اگر ان میں روح نہ ہو، خدائی رنگ نہ ہو تو کیا عبادت ہے؟ مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور پیچھے سے جو جوان بیٹھے ہیں وہ سنیں گے، کیونکہ یقیناً بزرگان کی نمازیں مجھے پتہ ہے کہ خالص ہوں گی، کیونکہ ہم جو تازہ ورود ہوتے ہیں نمازوں میں ان کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے، کیونکہ والد بھی بہت سختی کر رہے ہوتے ہیں مذہبی گھرانوں میں، صبح کی نماز کے لیے اٹھا دیتے ہیں کہ پڑھنی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ آپ کی نماز اس لیے ہوتی ہے کہ جو پیچھے سے شخص آ رہا ہے وہ دیکھ لے، یا میرے والد دیکھ لے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ تو کیا یہ نماز خدا کے ہاں قبول کی جائے گی؟ میری یہ نماز نہیں، خدا کے ہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں نہیں قبول کی جائے گی؟ کیونکہ خدا کہے گا کہ تو نے وہ اعمال تو انجام دیے جس کا میں نے حکم دیا تھا، لیکن تو میرے رنگ میں نہیں ڈھلا۔
توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ میں تو تجھے اپنے رنگ میں ڈھالنا چاہتا تھا. مثلاً میں آپ کو کہوں کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, کسی سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں, میں آپ سے محو گفتگو ہوں. اچھا, جب میں آپ سے بات کروں تو میں آپ کو جو ہے دیکھ کر بات کروں, اور جب آپ مجھ سے گفتگو کرنا چاہیں تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگ جاؤں, میں موبائل استعمال کرنے لگ جاؤں. ہوتا ہے نا. اور والدین کو تو سب سے زیادہ بچوں سے یہ جو ہے آج کل میں دیکھ رہا ہوں, میرے پاس شکایات آتی ہیں کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا بچہ سر جھکا کے جو ہے اپنے موبائل میں لگا ہوتا ہے. بہت بری بات ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم نے آپ کے والدین کو آپ کا ولی بنایا ہے اس کائنات میں. ولی بنانا, دیکھیے ولی کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بہت کم لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اس کائنات میں ایک بچے کا یا ایک جوان کا سوائے اس کے باپ کے کوئی ولی نہیں ہے. اگر باپ کے بعد کوئی ولی ہے تو کون ہے؟ امام کی ذات ہے, مجتہد ہے. یعنی اتنی بڑی شخصیت جس کا خدا نے آپ کو والی و وارث آپ کا بنایا ہے, جب وہ گفتگو کر رہا ہو تو آداب کے تقاضوں کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھنا ہے. اور ادب کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کے کان اس کی زبان کی طرف ہو. اور یقین جانیے, جو آج اپنے والدین کا اس طریقے سے احترام نہیں کر سکتا, اپنے والدین کی بات کو اس طریقے سے نہیں سن سکتا کہ جس طریقے سے والدین کا حق ہے, وہ عزت و احترام نہیں دے سکتا, تو بعید نہیں کہ کل امام آئے تو تب بھی وہ یہی انداز اپنائے. کیوں؟ کیونکہ یہ تربیت ہوتی ہے. کہاں سے کہاں نکل گیا. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے محو گفتگو ہوں اور میں اپنے موبائل میں لگا ہوں, میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں, تو کیا آپ مجھ سے خوش ہوں گے؟ نہیں, آپ ناراحت ہوں گے, آپ کو غصہ آئے گا. آپ کہیں گے جب میں تم سے گفتگو کر رہا تھا تو تمہاری توجہ میری جانب ہونی چاہیے تھی. توجہ ہے, توجہ میری جانب ہونی چاہیے تھی. تو عزیزان گرامی قدر, اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ پیچھے والا شخص دیکھ لے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو خدا کہے گا تو مجھ سے کلام کرنے آیا ہے, تو مجھ سے گفتگو کرنے آیا ہے, لیکن تیری آنکھ تو ادھر ادھر بھٹک رہی ہے, تو کسی اور کو دیکھ رہا ہے, تو کسی اور کے لیے کر رہا ہے. تو سمجھ میں آیا کہ عبادت ظاہری طور پہ انجام دینا خدا کے ہاں قبولیت کا سبب نہیں ہے. توجہ رکھیے میری جانب, نقطے کی جانب لے کے جا رہا ہوں. ظاہری طور پہ عبادت کرنا قبولیت کا سبب نہیں ہے. آپ جس سے مرضی سے پوچھ لیجئے, اگر آپ کی نماز ریاکاری کے لیے ہو, اگر آپ کی نماز صرف اس لیے ہو کہ فلانا شخص مجھے دیکھ لے, تو خداوند عالم کے ہاں آپ کی نماز قبول نہیں ہے. احادیث میں وارد ہوا ہے. یعنی سمجھ میں یہ آیا کہ جو ظاہری طور پہ خدا نے عبادتیں بیان کی ہیں ان کا بھی ایک باطن ہے. توجہ ہے. تو ان ظاہری عبادات کا باطن کیا ہے؟ وہ ہے صبغت اللہ, خدائی رنگ میں خود کو رنگ دو. یعنی اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں صرف اور صرف خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں. اگر میں روزہ رکھ رہا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں. یعنی میں نے اپنی عبادات کو باطنی طور پر خدا کے لیے خالص کر دیا. توجہ ہے میرے محترم حضرات. یعنی عبادت خالص ہوتی ہے خدائی رنگ کے ساتھ. اب امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, درود پڑھیے محمد والے محمد پر. تو اس نے آ کے سوال کیا کہ مولا, عبادت افضلیت میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ یہ میں کیا بات کر رہا تھا؟ خدائی رنگ میں خود کو رکھنا ہے. خدائی رنگ یہ نہیں ہے کہ میں اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ رہا ہوں, میں روزہ رکھ رہا ہوں. نہیں, اس روزے کے اندر, اس نماز کے اندر خدائی رنگ ہونا چاہیے, صرف اور صرف خدا کے لیے. لا غیر الا اللہ, سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے. عبادت میں یہ کلمہ ہونا چاہیے, صرف خدائی رنگ میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں. اب چھٹے مولا کے پاس ایک شخص آیا, سوال کیا کہ مولا سب سے افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ اب میں آپ کو عبادت سے سمجھاؤں گا کہ ظاہری طور پہ جو آپ عبادتیں انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ جز وقتی عبادتیں ہوتی ہیں, ان کا وقت مقرر ہوتا ہے.
لیکن خدا نے ایک عبادت ایسی بھی رکھی ہے کہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. توجہ رکھیے گا، پورے مجمع کی توجہ میری جانب رہے. میں ایک نقطے کی جانب لے کے جانا چاہ رہا ہوں. چھٹے مولا کی زبان ہے، مجھ ذاکر کی زبان نہیں ہے، اور کتابوں میں نقل ہوئی ہے روایت. کہا مولا ذرا بتائیے سب سے افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ مولا نے کہا پوچھو. کہا مولا کیا نماز سب سے افضل عبادت ہے؟ مولا نے کہا نہیں. کہا مولا کہا ہوگا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز نہ ہو تو دین گر جائے، دین کی عمارت گر جائے. نماز الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن کے اندر نماز کی فضیلت. مولا نے کہا نہیں، سب سے افضل عبادت نہیں ہے نماز. کہا مولا روزہ سب سے افضل عبادت ہے؟ مولا نے کہا نہیں. حیران ہوا صحابی. دیکھیے میں خدائی رنگ میں آپ کو رنگنا چاہ رہا ہوں. ابھی جو اس کے بعد میں جملہ کہوں گا نا تو پھر آپ کی زبانیں انشاءاللہ بولیں گی. مولا نے کہا نہیں، روزہ سب سے افضل عبادت نہیں ہے. کہا مولا روزہ کہا ہوگا کہ روزے کے بارے میں قرآن جا بجا فرما رہا ہے، جا بجا احادیث نقل ہوئی ہے. کہا نہیں روزہ بھی. کہا مولا ہاں حج سب سے افضل عبادت ہے. کہا نہیں. کہا مولا حج مسلمانوں کی اجتماعی عبادت کہا ہوگا کہ جہاں پر جا کے مسلمان اپنا موقف پیش کرتے ہیں، جہاں پر جا کر مسلمان اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں، بتاتے ہیں دشمن کو کہ دیکھو ہم کتنے زیادہ ہیں. مولا نے کہا نہیں. اب صحابی نے ہاتھ جوڑ کے مولا سے عرض کی ہوگی مولا آپ ہی بتا دیجئے سب سے افضل عبادت کون سی ہے. تو ایک مرتبہ میرے چھٹے مولا کی زبان یوں گویا ہوئی. کہا کہ تم نے جتنی عبادتیں بتائی ہیں یہ کبھی کبھی معاف ہو جاتی ہے. توجہ ہے میرے ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ مجمع پورا میرے ساتھ رہے. ایدان گرامی کا مولا نے کہا کہ اگر تم مسافر بن جاؤ تو کیا ہوگا، تمہاری نماز قصر ہو جائے گی، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرے ساتھ رہیے گا. کہا اگر تم مریض ہو جاؤ تو کیا روزہ تمہارے اوپر واجب رہے گا؟ نہیں، روزہ رہنے دو. کہا اگر تمہارے پاس پیسہ نہ ہو، تمہاری استطاعت نہ ہو تو حج واجب رہے گا؟ کہا نہیں، حج تمہارے اوپر سے ساقط ہو جائے گا. کہا سب سے افضل عبادت ہمارے جد علی کی ولایت کی عبادت ہے، کیونکہ یہ جز وقتی عبادت نہیں ہے، کل وقتی عبادت ہے. خواب میں ہو تب بھی واجب ہے، سفر میں ہو تب بھی واجب ہے، بیمار ہو تب بھی واجب ہے، اور اگر استطاعت نہ ہو میثم تمار کی طرح غریب تب بھی واجب ہے. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. ابھی میسم کی بات آ گئی، میسم کی جو بس واقعہ سنا کے انشاءاللہ آپ کی زحمتیں تمام کروں. میسم تمار تھے نا، کیا بیچا کرتے تھے؟ کیا کہنے، ماشاءاللہ سلامت رہیے، کھجور. مولا علی ایک دن میسم کی دکان پہ بیٹھے تھے، ساری کھجوریں مولا نے بانٹ دی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو خدائی رنگ ہے نا، اس رنگ میں ڈھلنے کے لیے علی کے رنگ میں ڈھلنا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ قدسیاں ہیں کہ جو خدا تک پہنچاتی ہیں. ساری کھجوریں بیچ دی. میسم واپس آئے، دیکھا علی بیٹھے تھے، کھجوریں بک گئیں. اچھا مولا نے بیچی بھی نہیں، مولا نے بانٹ دی. یعنی آپ اعتماد دیکھیے، جو آپ کا سب سے قریبی دوست ہوتا ہے اس پر آپ کو کیسا اعتماد ہوتا ہے. مولا نے ساری کھجوریں بانٹ دی. میسم آئے، کہا مولا یہ کھجوریں؟ مولا نے کہا میں نے بانٹ دی. آپ مولا کا اعتماد بھی دیکھیے نا اپنے صحابی پر. کہا میں نے بانٹ دی میسم. میسم نے کہا مولا چلیے بانٹ دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا معاوضہ بھی تو دیجئے نا. بھائی آپ نے کھجوریں بانٹ دی ہیں تو مجھے بھی تو اس کا کوئی معاوضہ دیجئے، کوئی پیسے آئے، کچھ آئے. تو ایک مرتبہ عجیب جملہ کہا. میسم اس جملے کو سمجھ سکتے تھے اور علی. مولا نے کہا میں نے ان کھجوروں کے بدلے خود کو تجھے دے دیا. کیا
مولا نے کہا میں نے خود کو تجھے دے دیا. کاش ہم میسم بن سکیں کہ مولا ہم سے یہ کہیں کہ میں نے خود کو تجھے دے دیا. میسم جھوم اٹھے اس جملے پہ. میسم کو تو اور کچھ چاہیے ہی نہیں تھا سوائے علی کے، کیونکہ میسم جانتے تھے کہ علی کا رنگ خدائی رنگ ہے. تو عزیزان گرامی قدر، یہ وہ رنگ ہیں کہ جن میں آپ نے خود کو رنگنا ہے، تب آپ خدا کے رنگ تک پہنچ سکیں گے. کیونکہ خدا بند عالم حدیث قدسی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو تخلیق کیا. اور پھر کیا رسول اللہ کی حدیث ہے کہ انا و علی من نور واحد، اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد. یہ نور کا رنگ ہے، اور علی اور محمد ایک نور سے ہیں. اس نور میں ڈھل کر خدائی رنگ اپنا سکتے ہیں. تو عبادات کا باطن، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر میں روزہ رکھ رہا ہوں، اگر میں حج انجام دے رہا ہوں، تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ولایت امیر نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ باطن ہے نماز کا، یہ باطن ہے روزے کا، یہ باطن ہے حج کا. یعنی یہ خدائی رنگ ہے کہ جس میں آپ نے اپنی عبادات کو ڈھالنا ہے. جب تک آپ اپنی عبادات کو اس رنگ میں نہیں ڈھالیں گے، آپ خدائی رنگ میں نہیں اپنے آپ کو ڈھال سکتے. کائنات کا کوئی مسلمانوں کا ایسا فرقہ نہیں ہے کہ جو یزید کو درست مانتا ہو، یزیدی لشکر کو درست مانتا ہو. کیا یزیدی لشکر میں نماز پڑھنے والے نہیں تھے؟ کیا یزیدی لشکر میں روزہ رکھنے والے نہیں تھے؟ نمازیں پڑھنے والے تھے، روزے رکھنے والے تھے، قرآن کے حافظ تھے. صفین میں آدھا لشکر قرآن کے حافظوں کا تھا. کیا ان کی اس عبادت کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خدائی رنگ میں اپنی عبادت کو نہیں رنگا. خدائی رنگ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے در سے متمسک ہو کر آپ اوپر جائیے. ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد والے محمد پر. بس عزیزان گرامی قدر، میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ایک بہت بڑے مجتہد نجف کے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، پہلی محرم کے حوالے سے واقعہ سنا رہا ہوں. ایک شخص تھا، توجہ میری جانب رکھیے گا، وہ ایک خاتون کے عشق میں مبتلا ہو گیا. اب جب وہ خاتون کے عشق میں مبتلا ہوا، اگر میں غلط نہ کہوں مصر یا کسی اور ملک میں، اس نے اپنا ملک چھوڑ دیا. اس نے اس خاتون سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتا ہوں. اس خاتون نے شرائط رکھی. اس نے کہا تم اپنے گھر والوں سے نہیں ملو گے. یہ نجف کے عالم بتا رہے ہیں. کہا تم اپنے گھر والوں سے نہیں ملو گے. اس نے کہا صحیح ہے، میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دوں گا. کہا تم اپنا ملک چھوڑ دو گے. کہا بالکل صحیح ہے، میں اپنا ملک چھوڑ دوں گا. کہا تم اپنا مذہب چھوڑ دو گے، تم میرے مذہب پہ آ جاؤ گے، عیسائی ہو جاؤ گے. کہا میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا. اس نے کہا صحیح ہے، اگر تم میری شرائط پر عمل کرتے ہو تو آؤ، میں تمہارے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے تیار ہوں. اور اس کی شادی ہو گئی. چند مہینے بہت اچھے گزرے. مذہب چھوڑ چکا تھا، گھر والوں کو چھوڑ چکا تھا، ملک چھوڑ چکا تھا، سب کچھ چھوڑ چکا تھا اس خاتون کے لیے. لیکن عزیزان گرامی قدر، جب 4 5 6 مہینے 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے گزر گئے تو اس کے بعد محرم کا چاند طلوع ہوا. آپ کو بتا رہا ہوں مولا نے آپ کو کیسے منسلک رکھا ہوا ہے اس دین سے، اس اسلام سے. اچھا، جب محرم کا چاند طلوع ہوا، یہ عالم دین کی نقل میں بتا رہا ہوں. محرم کا چاند جب آیا آسمان پر تو اس شخص کا دل منقلب ہو گیا. سب کچھ چھوڑ چکا تھا، حسین نہیں چھوڑے جا رہے تھے. محرم کا چاند طلوع ہوا تو اس کے بعد سے اس کی طبیعت منقلب ہو گئی، جیسے ہر عزادار کی طبیعت منقلب ہو جاتی ہے. مذہب چھوڑ چکا ہے، گھر والوں کو چھوڑ چکا ہے، ملک چھوڑ چکا ہے. یہ کونے میں گیا اور رونے لگ گیا.
اچھا پہلی محرم تھی، مختلف جگہ یہ تلاش کرتا، اپنی زوجہ سے چھپ کے گریہ کرنے لگ جاتا۔ اچھا زوجہ بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ میرے سامنے گریہ نہیں کرتا، کہیں جا کے چھپتا ہے اور گریہ کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ زوجہ اس کے پاس آئی، کہا تو نے میرے لیے گھر والوں کو چھوڑ دیا، تو نے میرے لیے اپنے ملک کو چھوڑ دیا، تو نے میرے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، یہ کیا چیز ہے کہ جس کو تو چھوڑ نہیں پا رہا، تو رو رہا ہے؟ اس نے زوجہ کے سامنے ہاتھ باندھے، اس نے کہا ہاں میں نے تیرے لیے گھر کو چھوڑ دیا، مذہب کو چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیا، لیکن یہ حسین ابن علی تھا، یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا، مجھ سے حسین نہیں چھوڑا جا رہا۔ اچھا یہ زوجہ پریشان ہوئی، اس نے کہا کہ تو نے سب چھوڑ دیا، مجھے بتا حسین کون ہے، مجھے بتا حسین کون ہے۔ اس نے کہا حسین نبی کا نواسا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، حسین زہرا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن اس کو حسین کو ریگے کربلا میں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے۔ اس کی ایک بیٹی سکینہ تھی جس سے اس کو بے حد پیار تھا، اس کے منہ پہ تماچے۔ ایک مرتبہ کربلا کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ اب جو کربلا بیان کرنا شروع کی، زوجہ بھی زارو قطار رونے لگی، کہا یہ حسین کون ہے، مجھے اس سے ملوا دے۔ اس نے کہا ہاں اگر تم حسین سے ملنا چاہتی ہو، نجف میں ایک بہت بڑے مرجع ہے، ہم ان کے پاس جائیں۔ اس نے کہا میں اس دین پہ جانا چاہتی ہوں کہ جس دین کے اندر حسین ہے، وہ حسین جس کی کشش اتنی زیادہ ہے کہ تو اسے نہیں چھوڑ پایا۔ ایک مرتبہ یہ عالم دین کے پاس آئے، عالم دین کے پاس کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد میں ایک جملہ کہوں گا اور وہاں سے میں مسلم کے مسائب پہ جاؤں گا۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی یہ خاتون۔ مسلمان ہونے کے بعد ایک مرتبہ یہ لوٹے، مسلمان شیعہ امام حسین کی عزادار بن گئی۔ خاندان والوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا، یعنی جب واپس یہ لوٹے تو اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ 1-2 دن کے بعد جو اس کے گھر والے تھے انہوں نے اپنے مطابق کہا کہ ہم اس کا دفن اور سب کچھ کریں گے، اور انہوں نے ویسے ہی اس کو دفن کر دیا۔ یہ شخص تو جانتا تھا کہ یہ شیعہ ہو چکی ہے، میری زوجہ شیعہ تھی۔ یہ رات کی تاریکی میں دوبارہ قبر پہ گیا کہ میں اس کو غسل کفن دے کر نماز جنازہ پڑھ کے دفناؤں۔ جب اس نے قبر کو کھولا تو آگے لاش موجود نہیں تھی۔ یہ پریشان ہوا، ایک مرتبہ قبر کے سرانے ہی سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ امام حسین آئے ہیں۔ کہا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے نماز جنازہ کی، تدفین کی، یہ ہماری چاہنے والی تھی، یہ اب ہماری ہو چکی تھی، ہم اس کو اپنے پاس لے گئے ہیں۔ میں یہاں دست بستہ گزارش کروں گا، مولا ایک رات کی مومنہ، مولا ایک دن کی مومنہ سے اتنی محبت، مولا ہم نے تو اپنی زندگیاں گزار دی آپ پہ گریہ کرتے، مولا ہم نے تو اپنی زندگیاں گزار دی آپ پہ گریہ کرتے، مولا ہم عاشقوں کی بھی مغفرت فرمائیے۔ عزیزو یہ کہانی ہے حسین کی۔ حسین نہیں چھوڑا جا سکتا، کائنات میں انسان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن جو ایک مرتبہ حسین سے متصل ہو گیا ہے وہ حسین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ عزیزو بڑا مشکل وقت تھا مسلم پر، اور مسلم پر مشکل وقت اس لیے بھی تھا کیونکہ وہ حسین کا سفیر تھا۔ پہلے تو لوگوں نے بہت زیادہ آہو بھگت کی، لیکن اس کے بعد بک گئے لوگ، اور لوگوں کا بکنا، لوگوں کا سلام نہ کرنا، وہی جو مولا علی کہا کرتے تھے نا کہ پہلے میں سلام کرتا تھا، پہلے مجھے لوگ سلام نہیں کرتے تھے زہرا، اب میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے۔ مسلم کوفے کی گلیوں میں ایسے گھوم رہے ہیں کہ اب مسلم کو کوئی سلام نہیں کرتا، کوئی مسلم کسی کو سلام کرے وہ جواب نہیں دیتا۔ مسلم تک و تنہا کوفے کی گلیوں میں اکیلے گھوم رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا کی ایک چاہنے والی توآ نے اپنے دروازے کو کھولا، پانی طلب کیا تھا مسلم نے، پانی لا کے دیا۔ ایک مرتبہ توآ نے کہا کہ تمہاری جسامت، تمہاری شکل، تمہارے قد و کاٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بنی ہاشم کے ہو۔ ایک مرتبہ مسلم کی آنکھیں بنائیں، کہا اے خاتون میں حسین کا سفیر ہوں،
میں علی کا بھتیجا ہوں، میں خاندان رسالت سے ہوں۔ ایک مرتبہ تو لرز گئی، کہا آقا و مولا میں آپ کی چاہنے والی، میں آپ کی نوکر، میں آپ کی خادمہ، آپ کے ساتھ کوفے والوں نے اچھا نہیں کیا، آئیے میرے گھر میں تشریف لائیے۔ ایک مرتبہ مسلم خانہ طوع میں چلے گئے، خانہ طوع میں 1 رات کی مہلت تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ کل شہید ہو جانا ہے۔ لیکن مسلم کی شہادت امام حسین پر بہت گراں گزری، اور کچھ مسلم کے اندر بھی، مسلم کو بھی ایک بہت بڑا دکھ تھا، وہ میں دکھ ابھی بیان کروں گا کہ مسلم کو کیا دکھ تھا۔ طوع نے اپنے گھر پہ رکھا، میں جلدی سے منزل مصائب سے گزروں گا۔ طوع نے اپنے گھر پہ رکھا، صبح فوج کو خبر ہو گئی، ایک مرتبہ فوجیں لڑنے آ گئیں، مسلم بھی گھر پہ نہیں بیٹھے، بلکہ مسلم نے کہا میں لڑوں گا۔ پورا کوفہ تھا سامنے، تنہا مسلم تھے، اور مسلم اپنی تلوار چلاتے جاتے ہیں، چاروں جانب وار کرتے ہیں، کسی لائن کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، کسی لائن کے اندر یہ جرت بھی نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھے، کیونکہ مسلم کی تلوار چل رہی تھی، حسین کے سفیر تھے۔ ایک مرتبہ فوجیں پلٹنے لگیں، فوجیں مزید آنے لگیں، لیکن مسلم کب تک لڑتے؟ اکیلا تک و تنہا کب تک لڑتا ہے؟ ایک مرتبہ مسلم کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، کہا ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ مسلم نے ہاتھ سے تلوار کو چھوڑ دیا، اور مسلم جانتے ہیں کہ یہ امان تو وہی امان ہے کہ جو دروغگو اور جھوٹے دیا کرتے۔ ایک مرتبہ مسلم نے اپنی تلوار کو چھوڑا، اب مسلم کو رسیوں میں باندھ کر ایک مرتبہ دارالامارہ میں لے جایا گیا۔ لعین کے دربار میں مسلم نے ایک مرتبہ اپنا سر اٹھایا، کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام نہیں کیا۔ مسلم نے کہا میرا امیر یہ شرابی نہیں، میرا امیر حسین ہے، امیری حسین و نعم الامیر، حسین میرا امیر، اور حسین سے اچھا اس کائنات میں کوئی امیر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے شہامت، دیکھیے کہ اس موقع پر بھی مسلم کے اندر یہ بقا باقی ہے، مسلم کے اندر یہ جرت باقی ہے کہ یزید کہ ابن اس کو کہہ رہے ہیں، مروان کو اس کو کہہ رہے ہیں، حاکم وقت کو، کہ میں تجھے سلام نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ پانی آیا، پانی میں لب مسلم کے زخمی تھے، ایک مرتبہ پانی میں خون گرا، دوبارہ پانی بھرا گیا، دوبارہ خون گرا۔ گویا مسلم کے دل نے کہا ہوگا کہ کیونکہ حسین نے بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہونا ہے، پانی مجھے بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ پھینک دیا پانی کا، پانی نہیں چاہیے۔ اب مسلم نے ایک عجیب خواہش کی، مسلم نے کہا کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا ہے وصیت؟ کہا ایک وصیت میری یہ ہے کہ میرا 700 دینار قرض ہے وہ ادا کر دیے جائیں میری شہادت کے بعد میری زرہ کے پیسوں سے۔ آپ دیکھیے شجاعت، دیکھیے حضرت مسلم کی، کہ اس وقت بھی حضرت مسلم کے لیے یہ ضروری تھا کہ کسی انسان کا حق میرے اوپر نہ رہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو مسلم نے وصیت لکھوائی ہے وہ بڑی عجیب وصیت ہے، کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ مسلم نے کہا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ کوفے کے لوگ بے وفا ہیں، میں اپنے امیر حسین کو ایک خط لکھ چکا ہوں۔ حسین وہاں سے چل پڑے ہیں نا کوفہ کے لیے، کہ میں اپنے امیر حسین کو ایک خط لکھ چکا ہوں کہ جس میں میں نے لکھا ہے کہ مولا کوفہ تیار ہے قیام کے لیے، مولا کوفہ آپ کے ساتھ ہے، مولا آ جائیے۔ میری وصیت ہے کہ میرے امیر حسین کو کوئی یہ خط لکھ دے کہ کوفے کے لوگ بے وفا ہیں، مولا اپنے قافلے کا رخ موڑ لیجئے، مولا کوفہ نہ آئیے گا، مولا کوفیوں نے بے وفائی کر دی۔ ایک مرتبہ یہ وصیت کرنی تھی، مسلم کو بام دارالامارہ پہ لے جایا گیا، وہاں سے دھکا دیا گیا، مسلم کا سر قلم ہو گیا۔ اور عزیزان گرامی قدر، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہانی ابن عروہ اور حضرت مسلم کا سر سب سے پہلے نیزے پہ چڑھا۔ اسیران کربلا کے نیزوں پر سر جب چڑھے ہیں، اس سے پہلے حضرت مسلم کا سر چڑھ گیا ہے نیزے پر۔ اب جب ایک مرتبہ سفیر یہاں سے چلا، امام حسین کے قافلے کے پاس پہنچا، امام حسین کے قافلے کے پاس پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ سفیر نے خط دیا، مولا نے خط، میرے خیال میں مولا عباس نے خط وصول کیا ہوگا۔ اب جو خط کا پڑھنا تھا کہ کوفے میں بے وفائی ہو گئی، مسلم کو شہید کر دیا گیا۔
نہ جانے کیا بیتی ہوگی۔ ایک مرتبہ امام حسین کے پاس خط لایا گیا، مولا کوفے میں بے وفائی ہو گئی، مسلم شہید ہو گئے۔ اب جو مولا نے مسلم کی شہادت کی خبر سنی، ایک مرتبہ کہا جاؤ جاؤ مسلم کی بیٹیوں کو بلا کے لاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت مسلم کی بیٹیوں کو، ابھی تک جو نہیں رویا اس جملے میں آنسو بہا لے، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا مسلم کی بیٹیوں کو لاؤ، مسلم کی بیٹیاں آئیں، مولا نے اپنے زانوں پہ مسلم کی بیٹیوں کو بٹھایا، ایک مرتبہ پیار کرنا شروع کیا۔ اب جو پیار کرنا شروع کیا، کانوں میں گوشوارے ڈالے، اب جو پیار کیا، ایک مرتبہ مسلم کی بیٹیوں نے پلٹ کر اپنے امام حسین سے پوچھا، مولا آپ ایسے تو ان کو پیار کرتے ہیں جو بچے یتیم ہو جائے۔ مولا کیا ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ ایک مرتبہ کہا ہوگا مولا نے، واہ مسلمہ تم یتیم ہو گئے۔ میں یہ دست بستہ گزارش کروں گا، مسلم کی بیٹیوں تم بچی تھی، لیکن تمہیں یہ پتا تھا کہ جب کوئی یتیم ہو جائے، جب کسی کے بابا کو مار دیا جائے تو اس کی بچیوں کو پیار کیا جاتا ہے، لیکن کل عصر عاشور جب سکینہ یتیم ہوگی تو کوئی پیار کرنے نہیں آئے گا، بلکہ لاش سید الشہداء پہ تعزیانہ لے کر شمر آئے گا۔ سکینہ کے رخسار ہوں گے شمر کے تعزیانے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔